اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد سلم علی محمد و آل محمد ورحم محمد و آل محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و ترحمت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یا اللہ تعالیٰ لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے اس زبان کو وہ زبان دی کہ جس زبان کی للکار سے، جس زبان کی بولنے کے انداز سے یہ میں نے عہد کیا ہوا ہے کہ اس سے وہی کلمہ نکلے گا جو وقت کے ہر فرعون، ہر نمرود، ہر یزید کو للکارتا رہے گا، چاہے اس کے لیے جان ہی کیوں نہ سودی پلٹکانی پا جائے۔ تو آج میں جو بات کرنا چاہوں گا، جس پیرائے کے اوپر اپنی کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا، وہ یہ گزارش ہے کہ ہمیشہ کوشش کریں کہ تنہا رہیں، تنہا لڑیں، تنہا جئیں اور تنہا زندگی کے مسافتیں طے کریں، کیونکہ تنہائی وہ واحد عبادت ہے، وہ واحد نعمت ہے، وہ واحد حکمت ہے، وہ واحد شجاعت ہے، وہ واحد اہمیت ہے، وہ واحد وہ کرینہ ہے زندگی کرینہ میں جو آپ کو کبھی بھی پسپا نہیں کرواتا، کیونکہ اللہ خود تنہا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ میرے پاس جو بندہ آئے گا وہ تنہا ہو کر آئے گا، وہ دنیاوی سہاروں سے، وہ دنیاوی جمیلوں سے، وہ دنیاوی گریڈوں سے، وہ دنیاوی عہدوں سے، وہ دنیاوی رتبوں سے، وہ دنیاوی آسائشوں سے، وہ لباس کی چہچہاٹ سے، وہ جس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اپنا زندگی کے مختلف قسم کی کرینوں سے، وہ جب بے نیاز ہو کر جب میرے پاس آئے گا تو میں کہوں گا کہ اے میرے بندے، میں ایسا ہی چاہ رہا تھا کہ تم ویسا بن کے میری طرف آئے جیسا میں نے تجھے پیدا کرنے کے وقت تجھے میں نے یہ تجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن، تجھ سے یہ میں نے یہ توقعات رکھی تھی۔ تو اللہ پاک جس طرح فرماتے ہیں نا، میں ابھی اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بات کر رہا تھا جو مشہور و معروف 4 کل ہیں، اس پہ لاتعداد آیات ہیں، کم و بیش 30-40 سے اوپر آیات جو کل کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں، لیکن مالک الملک نے ان 4 کل سے جو صورتیں شروع کی پوری مکمل، ان میں سے ایک جو ہے سورہ اخلاص، اس کو اللہ نے تہائی قرآن کے برابر اس کا مقام و مرتبہ رکھا ہے، تہائی قرآن۔ اسی لیے جب کوئی بندہ اپنی جان کو قفس عنصری سے پرواز اس کی جان ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بارگاہ عالم ارواح میں جب اس کی روح چلی جاتی ہے اور جب وہ خود عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، تو اس وقت لوگ جو ہوتے ہیں وہ مولوی صاحبان آتے ہیں تو سورہ اخلاص کی سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں اور پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ تو اللہ سورہ اخلاص میں کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے۔ یہاں بھی ہم نے احد اور واحد کی بات ہی ہم نے کبھی سنی اور نہ کبھی کی، کہ احد وہ ہوتا ہے جس کا کوئی ثانی ہی نہ ہو۔ واحد تو ہر بندہ ہو سکتا ہے، واحد تو یاسر گیلانی ہو سکتا ہے، واحد تو ایچ اینڈ ایوری ون ہو سکتا ہے، واحد تو یہ ٹیبل ہو سکتا ہے، یہ میز ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ایک ہے۔ ہم نے تو وہی والی بات جو پہلے میں کہہ چکا ہوں، ہم نے تو کبھی زندگی میں عربی کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں، ہمیں تو عربی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم تو یہی والی بات ہے، ایک دفعہ بڑی مشہور و معروف بات ہے کہ مصر میں اپنا پنڈت جواہر لال نہرو کے استقبال کے لیے بینر ویزاں ہوئے۔ یہ 1960 کی بات ہے، میرا خیال 59 یا 60 کی بات ہے۔ تو لکھا گیا بینرز کے اوپر کہ ہم ہند رسول، ہم ہند کے نمائندے کو کیا کرنا چاہتے ہیں جی، مصر میں ہم اس کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیا جی، ہند رسول کو ہم مصر میں آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو یہاں پاکستان میں 3 دن، آپ یقین نہیں کریں گے، 3 دن کاروبار بند رہا، بینک لوٹے گئے، گاڑیاں جلائی گئیں، مصر کی جو اس کا سفارت خانہ اس کو جلایا گیا۔
تو جب مصری سفیر تک یہ بات پہنچی تو مصری سفیر نے کہا کہ تم یہ کر کیا رہے ہو ویسے؟ تم یہ اپنا یہ بکواسات یہ اپنا توڑ پھوڑ کس لیے کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی تم نے یہ لکھا ہو ہند رسول، تو یہ کوئی ہند کا نعوذ باللہ کوئی اس طرح کی بات ہے؟ تو اس نے کہا وہ عقل کے اندھو، تم نے کبھی عربی پڑھی نہیں ہے، تمہارا تو اسلام بھی جو ہے وہ بھی برصغیر کا وہ پورے اس کا باقی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم نے جو جو قرآن میں کوئی مطالب لکھے تم نے اس کو بھی اسی عربی کے ساتھ منسلک کیا۔ یہ قرآن تو اللہ کا کلام تھا، اور یہ عربی تو جو ہے یہ تو عرب کی زبان ہے، اور عرب میں تو کوئی بھی ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، اس نے تو یہ زبان بولنی ہے۔ تو ہند و رسول کا مطلب کیا ہے؟ ہند کا نمائندہ، ہند سے آیا ہوا نمائندہ۔ تو پھر ان لوگوں کی سمجھ میں بات آئی اور لوگوں نے اس توڑ پھوڑ سے باز آئے۔ تو اسی طرح یہ اچھرا کے جو واقعہ ہوا کل پرسوں، یہ بھی اسی طرح ہوا جی، کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ اس عورت نے اپنی جو کیلیگرافی ہے کپڑوں کی، اس کے اوپر وہ جو ہے اپنا وہ کوئی عربک کیلیگرافی ہے یا وہ قرآن آیت لکھی ہوئی ہے، جبکہ وہاں جو کچھ لکھا تھا میں اس کی ڈپتھ میں نہیں جاؤں گا، عورت کا فعل غلط تھا یا مجمع کا فعل غلط تھا۔ یہاں بات صرف یہ ہے کہ جس کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ پاک خود تنہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ تک تنہا کرائیں۔ تو بڑی زبردست کس نے بات کی، جس بندے نے، میں صرف کسی ایک کی بات نہیں کروں گا، کسی اسلام کی، کرسچینٹی کی، ہندوازم کی، جوڈازم کی، کسی کی بات نہیں کروں گا، میں یہاں ایز اے ہول انسان کی بات کروں گا۔ جس بھی انسان نے تاریخ کا رخ موڑا، جس بھی انسان نے کسی نہ کسی ڈائریکشن میں اپنے لیے اور کائنات کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائی ہیں، ان میں سے ہر بندے نے وہ مقام تنہا رہ کر حاصل کیا۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کبھی بھی سیاستدان صحیح نہیں بن سکتے جب تک آپ نے قید نہ کاٹی ہو۔ قید کاٹنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جرم کریں اور جا کر آپ جیلوں میں بند ہو جائیں۔ قید کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بیٹھ کر آپ کو تناؤ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تناؤ ہونے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ ساری ایک نقطے کے اوپر مرتکز ہوتی ہیں، ایک نقطے پر جمع ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں جیل کے اندر بھی، جس طرح فرض کیا آج کل عمران خان جیل کے اندر ہے، اس کو جیل کے اندر جم بھی ملا ہوا ہے، اس کو جیل کے اندر ٹی وی بھی ملی ہوئی ہے، اس کو جیل کے اندر اس کو اپنا انٹرنیٹ بھی ملا ہوا ہے، اس کو جیل کے اندر اپنا ٹی وی کیبل بھی ملی ہوئی ہے۔ تو وہ تو تنہائی نہ ہوئی نا، تنہائی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو مرتکز کر کے، مرکوز کر کے کچھ نہ کچھ پرو ایکٹیو کام کرتے ہیں۔ جس طرح نیلسن منڈیلا 28 سال قید رہے، اور اس نے کم و بیش جیل میں سے 30 سے لے کر 50 تک کی تعداد میں کتابیں تصنیف کی۔ تو کیا کوئی ہمارا یا لفنڈر نواز شریف کی شکل میں، زرداری کی شکل میں، یا پھر عمران خان کی شکل میں اس کا شیر بھی کر سکتا ہے؟ یہاں تو زرداری کی شکل میں جو ہوں گے وہ تو اس نے وہاں ڈاکو ہی جمع کرنے سارے اپنے ساتھ، اور عمران خان کی شکل میں اس نے اپنے ساتھ یہ لگڑ بگڑوں کی فوج جمع کرنی ہے۔ تو نواز شریف کا تو پوچھے ہی نہ، وہ تو کبھی اسکول کے پاس سے گزرا ہی نہیں ہے۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ وہاں جانے کا، وہاں رہنے کا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ تناؤ ہوتے ہیں، اور تب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ پیور سیاستدان بن چکا ہے۔ اس کے بعد آپ مہاتما بدھ کی مثال دیکھ لیں، جو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 200-300 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جا کر جنگلوں میں جا کر وہ گیان حاصل کرتے ہیں، اور جنگلوں میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب کہ آپ نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں، اور آپ پھر صحیح معنوں میں آپ کی استاد جو ہوتی ہے وہ فطرت ہو جاتی ہے، اور آپ اس کے شاگرد ہو جاتے ہیں۔ اس کی بھی ایک بڑی مشہور و معروف مثال ہے، وہ بھی میں یہاں فٹ کر کے میں اپنی بات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اگر آپ تک میری بات پہنچ گئی، کہ پرانے جو وقتوں کی اینیسنٹ ٹائم میں ایک چائنیز ایک رولر تھا، اس نے اپنے بیٹے کو تعلیم دینے کے لیے ایک ٹیمپل کا انتخاب کیا، ایک مندر کا انتخاب کیا۔ تو جب اس ٹیمپل کا جو اس کا نگران تھا، اس کو آپ کچھ بھی، اس کو آپ کاہن کا نام بھی دے سکتے ہیں، اس کو آپ پجاری کا نام بھی دے سکتے ہیں، اس کو آپ اپنا ایک پنڈت کا نام بھی دے سکتے ہیں، کسی بھی روپ میں اس کی بات اگر کر لیں۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بعد اس ملک کا بادشاہ ہوگا، تو اس کو آپ نے بادشاہت کے تمام اصول سکھانے ہیں۔ تو اس نے کہا جی بادشاہ سلامت، میں اس کو اصول تو سکھا دوں گا، لیکن اس کو یہ شہزادگی کا یہ جو لباس ہے اس کو یہ اتارنا پڑے گا، اور اس کو آپ نے اس وقت تک میری انڈر سپرویژن رکھنا ہے جب تک اس کو ان اصولوں کی سمجھ نہ آ جائے۔ بادشاہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔
اس کے لیے کوئی شہزادگی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک عام سٹیزن کی طرح آپ کے پاس رہے گا اور آپ کی ہر بات کو کم حقوق پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس ٹیمپل کا جو سربراہ تھا اس نے اس کو 1 سال کے لیے جنگل میں بھیج دیا۔ جب وہ جنگل میں گیا تو اس نے کہا جی تو نے پورے 1 سال کے بعد آنا ہے میرے پاس واپس، اور مجھے آ کر یہ بتانا ہے کہ تم نے جنگل میں کیا سیکھا۔ شہزادہ گیا، اس کے پاس زیادہ راہ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اس کو یہ کہا گیا تھا کہ تم نے گزارا اپنے طریقے پہ کرنا ہے۔ اس نے پر درختوں کے پتے بھی کھائے، چشموں کا پانی بھی پیا، جڑی بوٹیوں کو بھی تلاش کیا۔ جب وہ واپس آیا تو اس کو پوچھا گیا اسی ٹیمپل کے سربراہ نے کہ تم نے کیا سیکھا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے مختلف قسم کے جانوروں کی بولیاں سیکھ لی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا ہے کہ شیر جو ہے جب وہ بھوک لگتی ہے تو وہ کیسے کراتا ہے، جب اس کو سستانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت کون سی آواز نکالتا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپ ٹو سو آن یہاں کی بات۔ اس طرح اس نے ڈفرنٹ جانوروں کا نام لیا، گیدڑ کا، ریچھ کا، لومڑی کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس نے کہا تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، تم جاؤ واپس۔ وہ دوبارہ جنگل میں گیا، اس کو کہا تم نے سال کے بعد پھر واپس آنا ہے۔ جب وہ سال کے بعد آیا تو اس نے کہا جی اب میں نے پرندوں کی بولیاں بھی سیکھ لی، مجھے پتا ہے کہ چڑیا کی کتنی قسمیں ہیں اور ان میں سے ہر قسم جو کس کس آواز میں بولتی ہے، کس کس آواز میں اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اللہ کا مطلب ان کے عقیدے کے مطابق جو اللہ کا کنسیپٹ تھا میں اس کی بات کروں۔ اب کوئی مولوی اس میں نہ پڑ جائے کہ وہ اللہ کیسے مان رہے تھے۔ تو اس نے کہا جی کہ اپنا وہ واپس جب آیا تو اس نے یہ کہا، تو اس کے استاد نے اس کو پھر کہا تم نے پھر بھی کچھ نہیں سیکھا، تم دوبارہ واپس جاؤ۔ تو جب وہ تیسرے سال دوبارہ واپس گیا، الغرض وہ واپس آتا گیا، اس کو وہ استاد واپس بھیجتا گیا، 7 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب اس کو چھٹے سال کے اینڈ پر جب اس کو بھیجا گیا کہ تم اب دوبارہ جاؤ اور یہ تمہارا آخری سال ہے، اگر تم اس سال نہ سیکھا تو تم بادشاہ بننے کے اہل نہیں گردانے جاؤ گے، اور میں تمہارے والد کو کہوں گا کہ اس میں بادشاہ بننے کی صلاحیت موجود نہیں۔ وہ جب گیا، جب 7ویں سال واپس آیا تو اس نے کہا اے میرے استاد، اے میرے آقا، میں نے اب یہ سیکھ لیا ہے کہ سورج کی جو کرن زمین پر پڑتی ہے اس کی آواز کیا ہوتی ہے، شبنم کا جو قطرہ پتے پہ پڑتا ہے، گھاس پہ پڑتا ہے، اس کی آواز کیا ہوتی ہے۔ مجھے یہ سمجھ آ گئی ہے، یہ آواز آ رہی ہے، میں یہ آواز محسوس کر سکتا ہوں کہ جب پھول کھلتا ہے، پھول کھلنے کی آواز کیسی ہوتی ہے۔ اس نے اٹھا، وہ استاد اس نے اپنے شاگرد کو اپنے گلے سے لگایا، اس کو کہا کہ یہ تمہارا صرف امتحان تھا، تمہیں میں یہاں پہنچانا چاہ رہا تھا کہ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو رعایا کے بولنے سے پہلے اس کے احساسات سے اس کا وہ گیان کر لے، وہ اس پر پہنچ جائے، وہ اس کو پرکھ لے۔ جس طرح کہتے ہیں نا، جس طرح ہم آج کل بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، تو ویب 1.0، ویب 2.0، آج ویب 3.0 کا دور ہے، اے آئی کا۔ اے آئی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کیا کرتے ہیں کہ ڈفرینٹ لوگوں کی اشکال کو، ان کی وائسز کو، ان کی ویڈیوز کو، اور اس کے بعد ڈفرینٹ ٹولز کی مدد سے ہم اپنی لرننگ کو زیادہ افیکٹو بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلا دور ہے شروع ہو گیا ہوا ہے مغرب میں، ہمارے یہاں پہنچتے پہنچتے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس میں ویب 4.0 میں یہی بات ہے نا کہ آپ نے احساسات سے، آپ نے ایموشن سے، آپ نے دوسرے کی اس کی تھنکنگ تک پہنچ جانا ہے۔ جو دیکھیں آپ کے سامنے کی بات ہے، یہ اسٹیفن ہاکنگ، وہ نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، لیکن اس نے اپنا بلیک ہول تھیوری کے اوپر کام کیا، اور وہ تھیوری ہمیں دے گیا کہ جو ہم جیسے تمام حصوں سے، تمام صنفوں سے، تمام اعزاز سے، کیا کہتے ہیں اس سے مزین لوگ، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو پوائنٹ از دیٹ کہ وہ بات تھی جس بات سے وہ صرف دماغ میں سوچتا تھا، اسے کمپیوٹر پہ وہ بات لکھی جاتی تھی۔ تو میرے کہنے کی بات یہ ہے کہ پھر اسی لیے اسی چیز کو رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ پاک نے ہر انسان سے یہ ایکسپیکٹ کی ہے کہ آپ کیا کریں، آپ تنہا رہیں تاکہ آپ کا میرے ساتھ لنک جڑے، آپ کا فطرت کے ساتھ لنک جڑے۔ اسی اصولوں کے مطابق لوگوں نے یہ بنائے تھے سیروزے اور چلے، لیکن بیڑا غرق ہو
ان ملاؤں کا، ان مفتیوں کا، جنہوں نے ان چلوں کو اور ان سروزوں کو بھی کھانے پینے کا ایک مرکز بنا لی ہے۔ وہ کندھوں کے پیچھے سلنڈر بھرتے ہیں، سلنڈر بھر کے لٹکائے ہوتے ہیں تاکہ ہم نے وہاں بھی اپنا پیٹ، جہنم کا پیٹ بھرنا ہے اور بھر کر ہم آگے نکلنا ہے۔ تو ان کا مقصد جو تھا وہ 0/0 ہو چکا ہوا ہے، اور یہ الٹا فائدے کے بجائے الٹا نقصان میں جا رہے ہیں۔ تو پھر اس بات کو لے کر دوبارہ اسی پر آتے ہیں کہ جب آپ بھیڑ میں چلتے ہیں، آپ بھیڑ میں چلتے ہیں نا تو کیا ہوتی ہے؟ وہ بھیڑ آپ کو ہمت تو دیتی ہے کہ آپ چلیں۔ لیٹ سپوز آپ رات کو 12 بجے چلیں، آپ کو کاف کے جنگل میں لگ گئے ہوں، جب آپ بھیڑ کے ساتھ چلیں گے تو بھیڑ آپ کو ہمت دے گی، آپ بڑی آسانی سے جنگل کراس کر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ تنہا ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو شناخت ملے گی، یو آر دا پائنیئر ون، آپ اس کے دریافت کرنے والے بن جائیں گے، آپ اس چیز کے موجد بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھیڑ آپ کو پہچان دیتی ہے لیکن آپ کی ہمت چھین لیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں ان لگڑ بگڑوں کے اجتماعات سے، ان لگڑ بگڑ کی تعریف و توصیف سے اپنے آپ کو باہر نکال دیں۔ کل ہم آ رہے تھے تو گاڑی میں، چونکہ پبلک ٹرانسپورٹ میں زیادہ تر یہی مسئلہ رہتا ہے کہ بندے کی لڑائیاں جھگڑے ہی لگے رہتے ہیں، چونکہ یہ ڈرائیور جو طبقہ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اس دھرتی کا سب سے منحوس اور سب سے بدبخت طبقہ ہے۔ تو میرے ساتھ ایک سفر کے مسافر ایک میرے دوست بن گئے، تو وہ جب گاڑی لیٹ کر رہا تھا، چلا نہیں رہا تھا، اور اس کے بعد جی کہ اپنا وہ جو ایکسٹرا سیٹیں ان کو بھی فل اپ کر رہا تھا، جب اس کے، چونکہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز بری ہو رہی ہے تو وہاں ہم الحمدللہ یہ نہیں ہے کہ چپ چاپ رہ جاتے ہیں، وہاں ہم اپنی استطاعت کے مطابق اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ تو جب اس ڈرائیور کو ہم نے گریبان سے پکڑ کر اس سے پوچھا تو تم یہ کیا کر رہے ہو اور یہ کیا مسائل ہیں، تو اس نے کیا کہا جی کہ بس جی میں نے وہ اپنا پیٹ بھی تو نکالنا ہے، میں نے اپنا پیٹرول بھی تو پورا کرنا ہے۔ تو چلو یہ بات ایک لمبی بات ہو جائے گی، تو بات صرف اس سینس میں کر رہا ہوں کہ وہاں اس کے سامنے اوپنلی میرے اس ساتھی نے کہا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس کے بقول کرم اللہ وجہ الکریم، میرے نزدیک مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں آپ اپنی آواز کو بلند کریں، ہاں جب سارے آپ کے حمایتی ہو جائیں تو سمجھ لیں آپ جو بات کر رہے ہیں وہ حق بات نہیں ہے۔ یہ مولا کا کیا کلاس کا جملہ ہے۔ کم سے کم یہ دیکھیں کہ آپ کے مخالف بھی موجود رہیں، کیونکہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہے اس کی کوئی شان و عظمت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ کوشش کریں اپنی حق بات کو لازمن پہنچائیں، کیونکہ یہ بات بھی یہاں سے نکلی کہ کچھ لوگ مل جاتے ہیں ان کے ساتھ، مطلب حق بات کرنے والے کو دبانے کی کوشش کرتے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ نے حق بات چھوڑنی ہے، آپ نے اپنی پہچان بنانی ہے، آپ نے اپنے آپ کو ایک ریکگنائز کروانا ہے۔ حق بات یہ نہیں بات باطل کے اوپر چلتے ہوئے، حق بات کے اوپر چلتے ہوئے آپ کی تاکہ سوچ باقی تمام جمگٹھے سے ڈفرنٹ ہو، جہاں جمگٹھا سوچ رہا ہو وہاں سے آپ علیحدہ ہوں۔ اس طرح آج کے دور کی میں بات کروں، آج کے دور میں کیا ہے، یہ ووٹنگ کا نظام، یہ جو جمہوری نظام ہے، یہ جو لانتی نظام ہے، اس کے بارے میں اقبال فرماتے ہیں کہ جمہوریت وہ نظام ہے، وہ نظام حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے لیکن تولا نہیں جاتا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جمہوریت وہ نظام کفر ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے لیکن تولا نہیں جاتا۔ اب یہاں ہزاروں کے حساب سے عمران خان کے لوگ فالوور ہیں، لاکھوں کے حساب سے، بلکہ ایون کروڑوں کے حساب سے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ سارے گدھے ہیں، سارے لگڑ بگڑ ہیں، سب کو لگا دیا گیا، وڑ گیا کہ ایک لفظ کے پیچھے اور سارے وڑ گئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ مریم نواز، اللہ معاف کرے اس پورے خاندان سے، اس لانتی خاندان سے، اس نے ایک اقتدار ایسی ظالم چیز ہے، اس نے اپنے باپ کو وہاں سے در بدر کر کے جب یہاں لایا، یہاں سے بگوڑا کر وہ گیا ہوا تھا کہ تجھے حکومت تخت اسلام آباد ملے گا، لیکن وہ اس نے تخت لاہور پہ قبضہ کر دیا اور والد کو لگا دیا گیا۔ آج کل وہ ایک، کل میں نے دیکھا اس کے اوپر اپنا فیس بک کے اوپر وہ آٹے کا ایک بیگ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ نواز شریف کی پکچر لگی ہوئی ہے، یہ نواز، اب اس کو لگا دیا آٹے کے اوپر اور خود تخت لاہور پر قابض ہو چکی ہے، اور اس کے پیچھے جو گدے کھوتا بریانی کھانے والی مخلوق وہ ساری اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح مشرقی پاکستان کو علیحدہ کرنے کا سب سے بڑا کردار، سب سے بڑا مجرم، جس کی 82 سیٹیں تھیں، اور بلکہ معذرت کے ساتھ جس کی 78 سیٹیں تھیں اور مجیب الرحمان کی 182 سیٹیں تھیں، اس کو اقتدار نہیں دیا گیا، اس اقتدار کے اوپر قبضہ کیا یحییٰ خان کے ساتھ مل کر، آدش کے بھی جیالے ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے۔ تو یہ سب وہ چیزیں
جو بھیڑ کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اقبال عظیم صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، اور اسی بات کے اوپر میں اپنی بات کو کمپلیٹ اور کمپائل بھی کروں گا کہ بھیڑ کیا ہوتی ہے، حق پرست کیا ہوتا ہے، اور اکیلا بندہ کیا ہوتا ہے. جو اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے بھی اکیلے آ کر ملاقات کرو. جب آپ عالم برزخ میں جاؤ گے تو وہاں بھی قبر میں اکیلا ہونا ہے. جب آپ عالم لاہوت میں ہوتے ہو تو تب بھی آپ اکیلے ہی ہوتے ہو، اور اکیلے اس دنیا میں عالم شہود میں رونق افروز ہوتی ہو. تو وہ کیا کہتے ہیں اقبال عظیم صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ سنگے مر مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دے رہے ہیں وہ لوگ جو تمہیں رفاقتوں کا فریب، ان کی تاریخ پڑھو گے تو دہل جاؤ گے. پھر کیا کہتے ہیں، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. کیا کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو. کیا کلاس کی بات کہ تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. سمجھ آئی اس بات کی نا کہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیز قدموں سے چلو، اپنی سمت کے اوپر چلتے رہو، تصادم سے بچو. یہ جو گٹھیا اور یہ جو لگڑ بگڑوں کی فوج ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. جب یہ نہ سمجھیں تو ان کو حلوے کے پیچھے لگا دیں اور خود اپنی سمت کے اوپر رواں دوا رہے. کیونکہ اگر آپ بھیڑ میں سست چلو گے تو یہ بھیڑ آپ کو کچل دے گی. تو اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ پاک ہمیں اس چیز کی ہمت دے، اس چیز کے اوپر توفیق دے، اس چیز کے اوپر عہدہ برا ہونے کی توفیق دے، اس چیز پر کمر بستہ رہنے کی توفیق دے کہ ہم نے بھیڑ کے ساتھ نہیں چلنا. ہم نے اپنی ایک سوچ لینی ہے، اس سوچ کو کمپریہینڈ کرنا ہے، اس سوچ کو آگے پروپیگیٹ کرنا ہے. اگر اس سوچ کے ہمیں ہمراہی مل گئے تو اللہ اللہ، اگر سوچ کی ہمراہی نہیں ملے تو ان کو اسی بھیڑ میں دفعہ دور کرنا ہے اور خود تیز قدموں سے آگے نکل جانا ہے. اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ.